نذیر اکبر آبادی سے متعلق چند باتیں۔ پہلا پوائنٹ، نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 میں ہوئی۔ دوسرا پوائنٹ، نذیر کا پورا نام ولی محمد تھا اور تخلص نذیر۔ تیسرا پوائنٹ، نذیر دہلی میں پیدا ہوئے لیکن 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کے ساتھ آگرہ چلے آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ چوتھا پوائنٹ، نذیر کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ پانچواں پوائنٹ، نذیر سے پہلے ان کے 12 بھائی بہن تھے جو فوت ہو چکے تھے۔ نذیر فاروق صاحب کی 13ویں اولاد تھی۔ چھٹا پوائنٹ، نذیر کی ابتدائی تعلیم قرآن شریف اور فارسی کی تعلیم حاصل تھی۔ نذیر نے فارسی میں اچھی استعداد پیدا کر لی تھی۔ ساتواں پوائنٹ، نذیر اردو، پنجابی بھاشا، مارواڑی اور ہندی زبان سے اچھی طرح واقف تھے۔ آٹھواں پوائنٹ، نذیر آگرے میں لڑکوں کو پڑھاتے تھے، ان کی عمر کا بڑا حصہ پڑھانے میں گزرا۔ نواں پوائنٹ، نذیر کی شادی دلی کے معزز آدمی عبد الرحمن خاں چغتائی کی نواسی تحور النساء بیگم سے ہوئی۔ 10واں پوائنٹ، نذیر کی 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکا گلزار علی اور ایک لڑکی امامی بیگم۔ 11واں پوائنٹ، نذیر نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کیا۔ 12واں پوائنٹ، نذیر اکبر آبادی میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ 13واں پوائنٹ، نذیر اکبر آبادی اردو میں عوامی شاعری کے نمائندہ شاعر ہیں۔ 14واں پوائنٹ، نذیر کی زندگی اور تخلیقات پر ایک ڈرامہ آگرہ بازار حبیب تنویر نے یوم نذیر کے موقع پر لکھا اور پہلی مرتبہ جامعہ ملیہ میں کھیلا گیا۔ 15واں پوائنٹ، نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ 16واں پوائنٹ، نیاز فتح پوری نے نذیر کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ 17واں پوائنٹ، نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے بقول کلیم الدین احمد۔ 18واں پوائنٹ، نذیر کسی بھی دبستان سے متعلق نہیں تھے، نہ دہلی سے نہ لکھنؤ سے۔ 19واں پوائنٹ، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے بقول شمس الرحمن فاروقی۔ 20واں پوائنٹ، نذیر کی نظم کلجک کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ 21واں پوائنٹ، نذیر پتنگ بازی، کبوتر بازی، بٹیر بازی، کبڈی، شطرنج وغیرہ کھیل کھیلا کرتے تھے، ان سب کا ذکر ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ 22واں پوائنٹ، نذیر دیوالی، ہولی، عید، شب برات، بسنت، راکھی، تیراکی، سلیم چشتی کا عرس وغیرہ سبھی تہواروں کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے۔ 23واں پوائنٹ، نذیر اکبر آبادی 6 اگست 1830 کو اس سرائے فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں مفلسی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کا ذکر کیا ہے، اس کے بدترین نتائج پر روشنی ڈالی ہے۔ مفلسی ہمارے سماج کی ایسی لعنت ہے جس کی ضد میں جو بھی آیا اس کی خیر نہیں۔ نتائج کے طور پر دیکھا جائے تو غریبی سے دوچار انسان اپنے بنیادی فرائض کو بھول جاتا ہے، وہ انسانی قدروں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی عملی قوتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا بنیادی مسئلہ بھوک ہے، اس کے ارد گرد زندگی کے دیگر تمام مسائل گردش کرتے ہیں۔ تمام سماجی جرائم اسی مسئلے کی دین ہیں۔ انسان چوری کرتا ہے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کا چلن کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اسی بھوک اور غریبی کی پیدا کردہ ہے، اور یہی سبب ہے کہ بھوکے آدمی کو چاند میں بھی روٹی نظر آتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کے ابتدائی 5 بند۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ کہیے تو اب حکیم کی سب سے بڑی ہے شاہ، تعظیم جس کی کرتے ہیں نواب اور خاں۔ مفلس ہوئے تو حضرت لقمان کیا ہے یاں،
عیسیٰ بھی ہو تو کوئی نہیں پوچھتا میاں، حکمت حکیم کی بھی ڈباتی ہے مفلسی۔ جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ مفلس کرے جو آن کے مجلس کے بیچ حال، مفلس کرے جو آن کے مجلس کے بیچ حال، سب جانے روٹیوں کا یہ ڈالا ہے اس نے جال، گر گر پڑے تو کوئی نہ لیوے اسے سنبھال، مفلس میں ہوئے لاکھ اگر علم اور کمال، سب خاک بیچ آ کے ملاتی ہے مفلسی۔ جب روٹیوں کے بٹنے کا آ کر پڑے شمار، مفلس کو دیوے ایک تونگر کو چار چار، مانگے گر اور وہ تو اسے جھڑکے بار بار، اس مفلس کا آہ بیا کیا کروں میں یار، مفلس کو اس جگہ بھی چباتی ہے مفلسی۔ نظیر کی نظم مفلسی کی ابتدائی 5 بند تھے، اب ہم آخری کے 5 بند پڑھتے ہیں۔ ہر آن دوستوں کی محبت گھٹاتی ہے، جو آشنا ہے ان کی تو الفت گھٹاتی ہے، اپنوں کی مہر غیر کی چاہت گھٹاتی ہے، شرم و حیا و عزت و حرمت گھٹاتی ہے، ہاں ناخن اور بال بڑھاتی ہے مفلسی۔ جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی۔ مفلس کسی کا لڑکا جو لے پیار سے اٹھا، باپ اس کا دیکھے ہاتھ کا اور پاؤں کا کڑا، کہتا ہے کوئی جوتی نہ لیوے کہیں چرا، نٹکھٹ اچکا چور دغا باز گھٹ کٹا، سو طرح کے عیب لگاتی ہے مفلسی۔ رختی نہیں کسی کی یہ غیرت کی آن کو، سب خاک میں ملاتی ہے حرمت کی شان کو، سو محنتوں میں اس کی کھپاتی ہے جان کو، چوری پہ آ کے ڈالے ہی مفلس کے دھیان کو، آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی۔ آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی۔ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ یہ نظیر کی نظم مفلسی کی ابتدائی 5 بند اور یہ آخری کے 5 بند تھے۔ نظیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ بہت اچھی نظم ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے اپنے نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی برائی نہیں، اسی طرح انسان کی حقیقت میں بھی کوئی برائی نہیں، لیکن دنیا میں اچھے کام کرنے والا بھی آدمی ہے اور برے کام بھی آدمی کر رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ یہ نظم اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آدمی کو اپنی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کو نظیر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہر آدمی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر آدمیوں کے کردار اور ان کی حالتوں میں فرق کیوں ہے؟ آدمی ہی برائیوں اور اچھائیوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب ہم نظیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کی ابتدائیہ 5 بند پڑھیں گے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ابدال و کتب غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے، خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا،
यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। या आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर। कल आदमी का हुस्न व कबाह में है या ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर। और हादी रहनुमा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख़ां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। ये नज़ीर की नज़म आदमी नामा की इब्तदाई की 5 बंद थे। अब हम आखिरी के 5 बंद पढ़ेंगे। या आदमी ही लाल जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर ही हो गया। काला भी आदमी है और उल्टा है जो तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का। बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी। एक आदमी है जिनकी ही कुछ ज़र्क बर्क है, रुपए के उनके पाँव हैं सोने के फ़र्क है। झुमके तमाम गर्ब से ले ताबा शर्क है, कम ख्वाब ताश शाल 2 शालों में गर्क है। और चीथड़ों लगा है सो है वो भी आदमी। एक ऐसे हैं कि जिनके पीछे हैं नए पलंग, फूलों की सेज उन पे चमकती है ताज़ा रंग। सोते हैं लिपटे छाती से माशूक शोख शंग, सौ तरह से ऐश के करते हैं रंग ढंग। और खाक में पड़ा है सो है वो भी आदमी। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं ज़ारो ज़ार। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, है आदमी ही साहिब इज़्ज़त भी और हक़ीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही हीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा की आखिरी की 5 बंद थे। अब हम बंजारा नामा नज़्म में निहायत मुअस्सिर पैराए में ये फ़लसफ़ियाना निकात बयान किए गए हैं कि इंसान तमा और लालच में मुब्तला होकर हुसूल ज़र की ख्वाहिश करता है, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, तकलीफ़ें और मुसीबतें उठाता है, यहाँ तक कि दौलत कमाने की धुन में वो मौत से बेखबर सा हो जाता है। और फिर एक दिन मौत उसको आ दबोचती है और उसका तमाम मालो मता, साजो सामान से मुज़र अज़ीज़ व अकारिब, हत्ता कि उसकी औलाद भी उसके किसी काम नहीं आती, और वो खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिस दौलत को इकट्ठा करने के लिए वो देश विदेश मारा फिरा, इस दौलत को आखिरकार उसे छोड़कर जाना पड़ा, और उसके मरने के बाद उस दौलत से दूसरे मज़े उड़ाते हैं। इस नज़्म का लब्बे लबाब ये है कि जिस तरह बंजारा एक जगह क़याम नहीं करता, उसको तर्क सुकूनत करना ही पड़ता है, इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में मुसाफिर की तरह आता है, जिसे एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना होता है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बंजारा की 5 बंद पढ़ेंगे, शुरू की 2 बंद और आखिरी के 3 बंद। नज़्म बंजारा। दुनिया का सब ठाट पड़ा रह जावेगा, टुक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। क़ज़ा को अजल का लोटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बुधिया भैंसा बैल शतर, क्या गोई पिला सर भारा। क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरे भारी हैं, एक गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कनद गिरी, क्या सांभर मीठा खारी है।
کیا داغ منقع سوٹھ مرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ ابتدائی بنجارا نظم کے ابتدائی 2 بند ہیں۔ اب ہم آخری کے 3 بند پڑھیں گے۔ کیا سخت مکا بنواتا ہے، کھم تیرے تن کا ہے پولا، تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے، وہاں گور گڑھے نے منہ کھولا۔ کیا رینی خندق رند بڑے کیا، برج کنگورا انمولا، گڑھ کوٹ رہ کلا توپ قلعہ کیا، شیشہ دارو اور گولا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن، تو غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرے دشمن۔ کیا لونڈی باندھی دائی دوا کیا، بندہ چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنویں کیا، گھاٹ سرا کیا باغ چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا، کوئی ناج سمیٹے گا تیرا، کوئی گون سیے اور ٹانکے گا۔ ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھانکے گا، اس جنگل میں پھر آہ نذیر ایک بھنگا آن نہ جھانکے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارا، آدمی، نامہ اور مفلسی کے ابتدائی 5 بند اور آخری کے 5 بند پڑھے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس نظم کو پورا پڑھیں، بہت اچھی نظم ہے کیونکہ بڑی ہے، اس وجہ سے میں نے ابتدائی کے 5 بند اور آخری کے 5 بند رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔